آج پروسیکیوشن نے خود بیان دیا 1 سال کے بعد کہ وہ کوئی اس قسم کا تو انہوں نے بیان ہی نہیں دیا ہوا، نہ وہ وعدہ معاف گواہ بنے ہیں، نہ انہوں نے انڈر کسٹڈی کوئی اس قسم کا بیان دیا ہے۔ تو یہ آج پروسیکیوشن مانی ہے کہ 164 کا کوئی بیان ایسا نہیں ہے جس کے تحت یہ کیسز بنے۔ تو پھر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسز کس بات پہ بنائے تھے۔ نہ ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے، نہ ان کے پاس کوئی اور ایسی چیز ہے جو 1 سال سے یہ کیسز چلا رہے، اور 9 مئی کو گزرے 1.5 سال ہو گئے، یہ آج تک کورٹ میں پیش نہیں کر سکے۔ صرف ڈیٹس، حاضریاں، کبھی فیصل آباد، کبھی سرگودا، کبھی کہیں اور، کبھی کہیں اور یہاں پہ بلاتے ہیں، اور اگر حاضری کی ایگزمپشن بھی دی ہو اور حاضر نہ ہونا تو اریسٹ وارنٹ جاری کر دیے جاتے ہیں۔ اب آ جائیں جی 24 تاریخ پر، تو پورے پاکستان میں ہر ڈسٹرکٹ کے مطابق، ہر ڈسٹرکٹ سے جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے سٹیک ہولڈرز ہیں، کارکنان، بمیں اپنے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں، بمیں اپنے ایم این ایز، ایم پی ایس کے اپنے قافلے لے کے نکلیں گے، اور کال اسلام آباد کی ہے۔ اسلام آباد پہنچنا ہے تو انشاءاللہ پورا پاکستان نکلے گا، اپنے حق کے لیے نکل رہے۔ پیسفل پروٹیسٹ ہے۔ پہلے بھی ہم نے کبھی جس طرح ہمارے پہ الزامات لگائے جاتے ہیں اور انہی عدالتوں میں لگائے جا رہے ہیں، اور دہشت گردی کی انتہائی نوعیت کی وہ دفعات لگائی جا رہی ہیں جو کلبھوشن یادو پہ بھی نہیں ڈالی جاتی، جو دھماکے کرنے والوں کو تو یہ ویسے ہی نہیں پکڑتے۔ اور مجھے تو اب حسرت ہی ہے کہ کبھی اے ٹی سی میں ہم آئیں تو کوئی اصلی دہشت گردوں کی بھی شکل نظر آئے۔ پچھلے 1.5 سال سے تو ہماری شکلیں نظر آ رہی ہیں۔ ملک میں دہشت گردی بڑھی ہوئی ہے، یہاں پر ہر طرح کے اٹیکس ہو رہے ہیں، یہاں پر ہر طرح کے دھماکے ہو رہے ہیں، ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ تو جو یہ ہلاکتیں اور دہشت گردی کرنے والے ہیں ان کو یہ کہاں لے جا کے چلا رہے ہیں کیسز، کیونکہ یہاں تو پورا میلہ لگایا جاتا ہے۔ ایکچولی تو ہمارے پولیٹیکل جو کارنر میٹنگز ہیں وہ آج کل اے ٹی سی کی عدالتوں میں ہی ہمارے ججز ہماری کروا دیتے ہیں، ادروائز تو ہم کارنر میٹنگز نہیں کر سکتے، پارٹی کی میٹنگز بھی نہیں کر سکتے، کارکنان کو کہیں بلا کے کنونشن بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن میں شکریہ ادا کرتی ہوں تمام اے ٹی سی عدالت کے ججز کا کہ وہ ہماری ہیئرنگز پہ ہماری کارنر میٹنگز بھی کرا دیتے ہیں، ہماری کارکنان سے ہماری ملاقات بھی کرا دیتے ہیں، اور بڑا اچھا ہمیں ٹائم مل جاتا ہے ہفتے میں 2-2 3-3 مرتبہ ان سے مختلف جگہوں پہ ملاقات کریں۔ رانا ثناء اللہ صاحب، یہ نواز شریف کی کال نہیں ہے جڑا آپ نس جائے تو تانوں پھنسا جائے، یہ عمران خان کی کال ہے جڑا آپ قیدی نمبر 804 اندر سے بیٹھ کے پچھلے 1.5 سال سے یہیں اپنے کارکنوں سے بھی ان ٹچ ہے، اپنی پارٹی سے بھی ان ٹچ ہے، اور آپ سب کی نیندیں آرام کرنے والا بھی وہی ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ کو پرابلم ہوئی ہوئی ہے، نیندیں اڑی ہوئی ہیں، دوائیاں کھا رہے ہیں۔ اگر آپ کو ٹینشن نہ ہوتی تو آپ کو اس طرح کے بیانات دینے کی ضرورت بھی نہ ہوتی۔ تو کہیں نہ کہیں کانپیں ٹانگ رہی ہیں، نیندیں اڑی ہوئی ہیں، کہیں گلے کا مسئلہ ہو گیا ہے، کہیں کبوتر اڑ گئے ہیں، کسی کے ہاتھوں کے طوطے اڑے ہوئے ہیں۔ 24 نومبر کو انشاءاللہ تعالی، پہلے بھی پاکستان پورا عمران خان کی کال پہ نکلتا رہا ہے، اس دفعہ بھی نکلے گا۔ تسی بساں بھی بند کر کے دیکھ لو، اسی پیدل ہی آ جاؤ۔ دیکھیے بشرا بی بی، بالکل بشرا بی بی ہو گئی، علیمہ بی بی ہو گئی، یا عظمیٰ بی بی اور نورین بی بی، یہ خان صاحب کی جو فیملی ہے، ان کی بہنیں ہیں، ان کی زوجہ ہیں، یا ان کے خاندان میں ان کے کزنز ہیں، ان کے بھائی ہیں اور لوگ ہیں، ان کو پورا رائٹ ہے کہ جب ان کو انلیگلی ڈیٹین کیا، اور یہ میں الفاظ نہیں کہہ رہی، یہ یو این کی رپورٹ کہہ رہی ہے، یہ ہیومن رائٹ کمیشن کی رپورٹس کہہ رہی ہیں، یہ آپ کو پوری دنیا انٹرنیشنلی بتا رہی ہے کہ آپ نے ایک سابق وزیر اعظم کو صرف ایبسلوٹلی ناٹ کہنے پہ، عوام کو شعور دینے پہ اور حقیقی آزادی کا مقصد سمجھانے کی وجہ سے بند کیا ہوا ہے۔ تو ان کی پوری فیملی کو یہ رائٹ ہے کہ وہ ان کے لیے پروٹیسٹ بھی کرے، پروٹیسٹ کے لیے نکلے بھی۔ تو انشاءاللہ تعالی وہ صرف خان صاحب کا پیغام ہے جو ان کے ورکرز تک، ان کے لیڈروں تک پہنچا رہی ہیں، اور جب انشاءاللہ موقع ملا تو یقیناً وہ ضرور پروٹیسٹ میں بھی شامل ہوں گے۔ اور پچھلی دفعہ علیمہ آپا اور عظمیٰ آپا پیسفلی پروٹیسٹ کے لیے ابھی بیچاری باہر ہی کھڑی ہوئی تھی، ڈی چوک سے پیچھے ہی تھی، تو ان کو اس فاشسٹ حکومت نے اٹھوا لیا، اور 20 دن تک ان کو بھی انلیگل ڈیٹین کیا گیا، اور ان پہ دہشت گردی کے ناجائز دفعات اور مقدمات بنائے گئے۔ دیکھیں جی، ہماری تو پوری کوشش ہوتی ہے، گرفتاریوں سے ہمیں کوئی ڈر نہیں لگتا۔ ہمیں جو گرفتاری کے نام پہ وہ سر پہ بوری ڈال کے اٹھا کے لے جاتے ہیں نا، جو انتظار پنجوتا کی جس طریقے سے ایبڈکشن کی گئی انلیگل اغوا برائے بیان کے لیے، جس طرح اندر بیٹھے صداقت عباسی کو اٹھا لیا گیا تھا اور 31 دن الٹا لٹکا کے مارا گیا تھا، جس طرح عمران ریاض کو اٹھا لیا گیا تھا، جس طرح ہمارے اور بہت سارے لوگوں کو اٹھایا گیا، ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں جن کو اٹھا لیا گیا، اور ہم نے عدالتوں میں جو تماشا لگا دیکھا ہے، سی سی ٹی وی فوٹیج پہ 20-20 21-21 دن لگا دیے جاتے ہیں۔
اور زبانیں کنگ ہو جاتی ہیں, آواز نکلتی نہیں کہ گئے کہاں ہیں. تو ہمارا صرف اس پہ احتجاج ہے. اگر ہمیں لیگل پولیس آ کے 10,000 لوگوں کے سامنے ہمارا جرم بتا کے گرفتار کر لیتی ہے تو اس سے کوئی ڈر نہیں ہے. احتجاج ہوگا اور اسٹریٹجی یہی ہے, اگر آپ ایک کو پکڑ لیں گے تو 5 اور آ جائیں گے, 5 کو پکڑیں گے تو 10 آ جائیں گے, 10 کو پکڑیں گے تو 15 آ جائیں گے. نکلنا تو عوام نے, 1 یا 2 لوگوں کو, 15 لوگوں کو, 20 لوگوں کو آپ پکڑ لیں گے, لیکن لاکھوں لوگوں کو آپ نہیں پکڑ سکتے. اور اگر پکڑنا ہے تو پھر آپ جیل ریفارم کریں, جیلز کو بہتر کریں. وہاں پر سابق وزیر اعظم کو جو آپ نے موت کی چکی میں رکھا ہوا ہے اور ان کے رائٹس کو آپ جو ہے وہ سلب کر رہے ہیں, ان کو سخت ترین طریقے سے ٹریٹ کریں, یہ آپ کا جو حربہ ہے یہ سب ناکام ہو چکے ہوئے ہیں. کیونکہ نہ اس نے بھاگنا ہے, نہ اس نے ماننا ہے, نہ اس نے ڈیل ماننی ہے. وہ صرف اپنی عوام کی سنتا ہے اور عوام صرف اس کی سنتی ہے.